کینیڈا میں ہوں گا, میرے بیانات ہیں وہاں پہ, ویڈیو وہ بھی ہم نے کلپ بنا کے ڈال دی ہے, تو یہاں میں نہیں ہوں گا. مفتی صاحب ایسے کینیڈا میں اسائلم کے لیے نہیں جا رہا, بیانات کے لیے جا رہا ہوں. لوگ سمجھتے ہیں کینیڈا بھاگ رہا ہے. مجھے جتنا مزہ یہاں آتا ہے نا پاکستان میں, دنیا میں کہیں بھی نہیں آتا. یہ جو میں نے رپورٹ پیش کی نا, 2 انڈے 2 پراٹھے ملائی اور خاندانی, یہ چائے دنیا میں ملتی نہیں کہیں بھائی, ملتی نہیں ہے. تو ہمیں یہاں لائف کو اللہ کا شکر ہے بہت مزے سے انجوائے کر رہے ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, لیکن یہاں جان کو خطرے بہت ہیں. یہاں انسان کی زندگی محفوظ نہیں ہے, اور خاص طور پہ کراچی میں. لیکن پھر بھی میرا کینیڈا رہنے کا دل نہیں کرتا, نہ امریکہ نہ کینیڈا. تو پاکستان جو جس کو صحیح نشہ لگ گیا نا, اور پورے پاکستان میں جس کو کراچی کا نشہ لگ گیا, وہ کراچی چھوڑ کے نہیں جائے گا, دنیا چھوڑ دے گا. لوگوں نے چھوڑ دی دنیا, بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے, گٹر کھلا ہوا تھا اس میں گر گئے, مر گئے, لیکن دنیا چھوڑ دی, کراچی نہیں چھوڑا انہوں نے. اچھا, ایک دفعہ میں ٹرین میں سے آ رہا تھا پنڈی سے کراچی, تو بزنس کلاس تھا, تو 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے اس میں. 2 اس میں کوئی آرمی کے تھے ریٹائر, ایک آرمی کا تھا, ایک کوئی بزنس مین تھا اسکول, اور ایک میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا, وہ دونوں تھے پنجاب کے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ پنجاب رہو, کراچی چھوڑ دو, یہ فلانا ہے ڈمکانا ہے, کراچی چھوڑ دو. میں نے کہا نہیں بھائی, آدمی دنیا چھوڑ دے کراچی نہ چھوڑے. میں یہ باتیں کر رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے ابے آپ لوگ کی باتیں ایسی, کیا ہے کراچی میں, کیا رکھا ہوا ہے. میں نے کہا تم رہے نہیں نا, تم تھوڑے دن تم نے گزارے ہیں, تمہیں کیا پتا. اتنے میں فون آ گیا, میں نے اسپیکر آن کیا ہوا تھا, فارغ تھا ٹرین میں, تو میں نے کہا چلو مسائل کا جواب دے دیتے ہیں. فون آ گیا خاتون کا, کہنے لگی میرا شوہر, میری شادی کراچی میں ہوئی تھی, میں کراچی میں رہتی ہوں, میرا شوہر پنڈی میں ٹرانسفر ہو گیا, مجھے پنڈی لے کے جا رہا ہے وہ, میں نہیں جاؤں گی. میں نے کہا آپ کا شوہر جہاں بھی جائے آپ کو وہاں جانا پڑے گا. کہہ رہی نہیں وہ تھوڑے دن, وہ کہہ رہے مستقل یہیں شفٹ ہونا ہے. میں نے کہا آپ چلی جائیں پھر. مفتی صاحب میں کراچی میں رہتی ہوں, میں دنیا چھوڑ دوں گی, کراچی نہیں چھوڑوں گی. اب پورے ورڈنگ مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا سن لو بھائی سن لو, یہ دنیا چھوڑ دے گی, شوہر چھوڑ رہی ہے, کراچی نہیں چھوڑ رہی ہے. خیر اس کو تو ہم نے یہ سمجھا بھائی کراچی سے زیادہ امپورٹنٹ آپ کا شوہر ہے, کیونکہ وہ یہاں دھماکے شماکے میں ویسے بھی بیوہ ہی ہونا ہے. نیچرل یہاں موتیں بہت کم ہو رہی ہیں, ڈاکوؤں کے ہاتھوں مرو گے یا گٹر کھلا ہوا ہوگا یا کچھ اور, اللہ بچائے ہم سب کو زندگی دے. تو کراچی بھائی کراچی ہے یار, ہمیں بڑا پسند ہے کراچی. کوئی مجبوری سے کہیں چلے گا الگ بات ہے, لیکن نہیں چھوڑا جاتا کراچی. اور ہر سال ایک نعرہ لگایا جاتا ہے بھائی اس سال ایسی گرمی پڑ رہی ہے کہ پچھلے 40 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان میں نا ایک لچک رکھی ہے, ماحول کے حساب سے اس کی باڈی اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیتی ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں, کیونکہ میں جس کو بھی دیکھ رہا ہوں اوف گرمی, اوف بیٹھا نہیں جا رہا, کبھی یوں ہل رہا ہے کبھی یوں ہل رہا ہے. بھائی بس کرو یار, کیوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. دیکھو فطرت سے مت لڑو. اگرچہ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, ابھی میں مولانا آدمی ہوں, میں کیوں میڈیکل سائنس کے اور صحت کے نسخے بتاؤں آپ کو, لیکن آدمی اسٹریس میں جاتا ہے. ہر آدمی منہ پہ یہی اوف گرمی, اوف بہت گرمی ہو رہی ہے, بہت گرمی ہو رہی ہے, ایسے ہل رہے ہیں, کوئی یوں یوں ہل رہے ہیں, ایک جگہ ٹک کے بیٹھ نہیں رہے ہیں. گرمی سردی یہ سب ہماری باڈی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا کھانا اور پینا اور نیند. گرمی میں گرمی کا لگنا ضروری ہے, سردی میں سردی کا لگنا ضروری ہے. سردیوں میں سردی لگنے تو تھوڑی سی, ہاں ایک حد تک, ایسا نہ ہو کہ صبح اکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو, ایک حد تک. گرمیوں میں گرمی لگنے دو. آپ کو پتا ہے گرم علاقوں کے لوگ جو ہے نا, یہ ڈاکٹروں کی ریسرچ بتا رہا ہوں آپ کو, میں اپنی طرف سے پھینک نہیں رہا, گرم علاقوں کے لوگوں میں اکثروں کی عمر لمبی ہوتی ہے. ہماری باڈی کا پسینہ نکلتا رہتا ہے, نکلتا رہتا ہے, نکلتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو حرکت کی بنیاد پہ رکھا ہے. یہ جو پوری کائنات کا جو میکینزم ہے نا, یہ چل رہا ہے حرکت پہ. کیا خیال ہے, یہ کس پہ چل رہا ہے؟ موومنٹ. کوئی بھی چیز ایک جگہ ٹک جائے گی تو اس کا زوال شروع. کوئی بھی چیز اس کائنات میں ایک جگہ ٹک گئی نا تو اس کا زوال شروع. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کہتے ہیں زمین اور رات کے اختلاف میں, دن رات کے عدلنے بدلنے میں نشانیاں ہیں. تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں کر دیا کہ دن ہے تو دن ہی رہے, رات ہے تو ہمیشہ رات ہی رہے. پھر کبھی دن لمبے راتیں چھوٹی, دن چھوٹے راتیں لمبی. اس کائنات میں اللہ نے کیا رکھا ہے بھائی؟ اختلاف رکھا ہے نا اس کائنات. تو اگر ایک جگہ پہ ٹکاؤ آ گیا نا, اب لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھو ٹیمپریچر بھی اوپر نیچے ہوتا رہا, یہ صحت کے لیے ضروری ہے. کبھی 0 پہ چلا گیا, کبھی ہوتے ہوتے 40 ڈگری, لوگ گرمی میں پگھل رہے ہیں. یہ اختلاف رہے گا تو آپ مینٹلی بھی صحت مند رہو گے اور فزیکلی بھی بولو صحت مند رہو گے.
یہ قدرت کا بنایا ہوا، یہ تو گرمی سردی کے اختلاف ہے، اس کو تو اللہ نعمت کے طور پہ قرآن میں بیان کر رہا ہے جگہ جگہ، یہ نعمت ہے اللہ کی. اور ہم نے کیا کیا؟ اے سی کو سیٹ کر دیا 24 پہ یا 27 پہ. اللہ نے کائنات کے زمین کے ٹیمپریچر کو ایک جگہ سیٹ کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اللہ بھی تو چاہتا کہ پوری زمین کا ٹیمپریچر فرشتوں سے کہتا 26، کسی کو 27 پسند ہے، کسی کو 26، کسی کو 28، اس کے لگ بھگ ہی ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. 27 پہ اس کا ٹیمپریچر کیا کر دو؟ فٹ کر دو. پھر اللہ قرآن میں آیتیں نازل کرتا، دیکھو میں نے زمین کے ٹیمپریچر کو 27 پہ فٹ کر دیا تاکہ 28 والے بھی خوش رہیں اور 26 والے بھی خوش رہیں، 24 والوں کو بھی زیادہ ٹینشن نہ ہو. تھوڑا ہی فرق ہے نا. تو یہ میری نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ 27 پہ میں نے ٹیمپریچر فٹ جو ہے نا اس کو فکس کر دیا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہے. نا 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 نا، اللہ نے کہا نشانیاں ایک جگہ فکس ہونے میں نہیں ہے، عدلنے بدلنے میں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کس میں ہے ٹیمپریچر؟ دن رات کے عدلنے بدلنے سے ٹیمپریچر بھی تو چینج ہوتا ہے نا. جب دن چھوٹے ہوتے ہیں راتیں لمبی ہوتی ہیں ٹیمپریچر گرتا ہے، جب دن لمبے ہوتے ہیں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں ٹیمپریچر اوپر جاتا ہے. آج کل جون ہے نا، یہ تو ٹیمپریچر کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ گیا. دن بہت لمبے ہو گئے تو ٹیمپریچر بڑھ گیا. تو یہ جو اللہ نے اختلاف پیدا کیا ہے، کبھی ٹیمپریچر نیچے جا رہا ہے، کبھی ٹیمپریچر اوپر جا رہا ہے، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور آپ نے اس کو اپنی گاڑی میں، اپنے دفتر میں، اپنے گھر میں، مسجدوں میں، ہر جگہ 26 پہ آپ نے کیا کر دیا؟ فکس کر دیا. ایک طرح سے یہ فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اے سی کا، میں یہ نہیں فتویٰ دے رہا کہ اے سی کا استعمال ناجائز ہے، ایئر کنڈیشن کا آپ استعمال کریں، لیکن فطرت میں مداخلت ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. تو فطرت انتقام، آگے جملہ مکمل کرو، لے گی. اس سے آپ کی اسٹریس ختم نہیں ہوگی، اسٹریس بڑھے گی. اس سے آپ کی ٹینشن ختم نہیں ہوگی، ٹینشن بولو بڑھے گی. اس لیے گرمیوں میں گرمی کو انجوائے کرو، پسینہ نکالو، کوئی بات نہیں. پسینے کے بعد نہانے کا اپنا مزہ ہے. میلا ہوتا ہے تو نہانے میں مزہ آتا ہے. پسینے کی اسمیل آئے گی کپڑوں سے، جسم سے، پھر جا کے نہاؤ گے، دوسرے کپڑے پہنو گے ہلکے. دیکھو میں بغیر بنیان کے کرتا پہن کے بیٹھا ہوں، اس کا اپنا مزہ ہے ہلکا پھلکا. سردیوں کا اپنا مزہ ہے، آدمی کیسے گرم گرم کپڑے پہن کے گھوم رہا ہوتا ہے. اتنا زیادہ یہ ٹاپک تو ڈاکٹروں کا ہے، لیکن ڈاکٹر شاید زیادہ بول نہیں رہے ہیں اس پہ. اور مذہب کا اس لحاظ سے ہے یہ ٹاپک کہ اللہ تو اختلاف کو نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ اختلاف نعمت ہے، اور ہم اس اختلاف کو عذاب اور زحمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، اتنی گرمی بھی نہیں ہونی چاہیے، اتنی سردی بھی نہیں ہونی چاہیے. اللہ میاں کو چاہیے ہم سے پوچھ کے موسم بھیجا کرے. ہم سے پوچھا بھی اتنا ٹیمپریچر ہم افورڈ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ میں ہمارا چونکہ ایکچولی پسینہ نکلتا ہے. جب پسینہ نکلتا ہے تو کپڑے گندے ہوتے ہیں اور ایک بے چینی ہوتی ہے. تو پھر ہمیں دیکھو گوروں نے کیا اٹھ پٹانگ حرکتیں کی ہوئی ہیں. ایک فارم ہاؤس تھا، وہاں ہم ورک شاپ کے لیے گئے تو ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ دیکھیں ہم جب کیا نام ہے سوئمنگ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے نا وہ ایک وہ ہوتا ہے، وہ نام ہی بھول گیا، فضول چیزوں کے الحمدللہ نام یاد ہی نہیں ہوتے مجھے. اسٹیم باتھ، ایسا ہی ہے نا، اسٹیم باتھ. اس میں آپ کو قمیض اتار کے پتھروں پہ بٹھا دیں گے، وہاں اسٹیم لے رہے ہیں آپ. میں نے کہا یہ کیا چھچور پنا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کی باڈی کے مسل کیا ہوں گے؟ کھلیں گے، اور اس سے آپ کو پسینہ نکلے گا. میں نے کہا بھائی ہم ویسے ہی پسینہ نکال لیں گے، اس تکلف کی ہمیں ضرورت بولو نہیں. یہ گوروں کے چوچلے ہیں جن کے پاس دھوپ نہیں ہوتی، جن کے پاس پسینہ نکالنے کے لیے ان بیچاروں کے پاس موسم ہی نہیں ہے پسینے والا. یہ تو عذاب ہے ان کے لیے. اللہ میاں نے نا جتنے اچھے اچھے علاقے تھے سارے شروع میں مسلمانوں کو پکڑا دیے. مشرق وسطیٰ میں سید الانبیاء کو، پیغمبر کو بھیجا اللہ نے. مڈل ایسٹ میں بالکل مشرق کے وسط میں بھیجا، جو جس کو کہتے ہیں نا پرائم لوکیشن. زمین کی کیا تھی؟ وہ پرائم لوکیشن تھی جہاں پیٹرول بھی سب سے زیادہ، موسم بھی آتے ہیں. اور شام میں بھیجے اللہ نے بہت سارے پیغمبر، وہاں بھی چاروں موسم بھرپور طریقے سے آتے ہیں. تو اسلام ادھر مشرق وسطیٰ میں آیا اور مسلم فوجیں فتح کرتے کرتے جو زمین کے بہترین علاقے تھے جہاں چاروں موسم بھرپور آتے تھے، گرمی میں پسینہ بھی، سردیوں میں ٹھٹر بھی رہے ہیں،
خزاں بھی بہار بھی یہ سارے علاقوں پہ اللہ نے کس کا قبضہ کرا دیا؟ مسلمانوں کا. تو یہ جو تھے اسلام دشمن قوتیں تھیں یہ پرے بڑھتے چلے گئے. یہ کہاں چلے گئے؟ پڑے پرے ہوتے ہوتے اٹلی کے کہیں ادھر, پھر وہ جرمنی, وہ فرانس, یہ سارے کنارے پہ نہیں ہوتے بھائی. ایک باغ ہے جس میں آپ نے مقابلہ کیا تو وہ ادھر ادھر لوگ کناروں پہ, ان کو چپلوں والی جگہ ملی تھی زمین میں. بھائی ایک وی آئی پی ہوتا ہے نا, جب آپ کرکٹ میچ دیکھنے جاتے ہو کچھ وی آئی پی ہوتی ہے, کچھ بےچارے غریب غربا ہوتے ہیں, ان کو کون سی جگہ ملتی ہے؟ چپلوں کی جگہ ملتی ہے, وہیں کھڑے ہو کر میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو مسلمانوں نے اتنی زبردست حکومتیں کی ہیں, خلافتیں چلی ہیں, تو ساری جو پرائم لوکیشن تھی اس پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا, اور ان بیچاروں کو چپلوں والی جگہ ملی ہے. سمجھتے ہو؟ وہ الگ بات ہے کہ ہم پھر اپنی حماقتوں سے اتنی خوبصورت جگہوں پہ بھی غریب بن کے بیٹھ گئے, اور یہ چپلوں والی جگہوں پہ بھی ترقی کر کے ہمارے باپ بن گئے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لیکن جگہیں ہمیں ملی ہیں اچھی, ان کو اچھی جگہیں نہیں ملی. امریکہ تو دریافت ہی بعد میں ہوا ہے نا, پہلے دریافت ہوتا تو وہ بھی مسلمانوں کے حصے میں آ جاتا. اس وقت آبادی تھی نہیں تو پتہ ہی نہیں چلا کسی کو اس کا, ورنہ وہ بھی کس کے حصے میں آتا؟ وہ بھی مسلمان. امریکہ میں آتے ہیں چاروں موسم, لیکن غیر مسلم کینیڈا دیکھ لو, ڈی فریزر میں کسی کو لے جا کے بٹھا دو, میں وہ لوگ بتاتے ہیں نا -30 -40 ٹیمپریچر, میں کہتا ہمارے فریج میں آ کے بیٹھ جا بھائی, اس سے اچھا ٹیمپریچر ملے گا تمہیں. اتنا خراب ہمارے ڈیپ فریزر کا ٹیمپریچر. منہ سے بول لو مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے, خالی آپ کو نہیں لگ رہی ہے. ہاں پھر بھی میں بول رہا ہوں نا, آپ سمجھ رہے ہو خالی آپ ہی کو لگتی ہے گرمی, ہمیں نہیں لگتی. لیکن ہم انجوائے کرتے ہیں, اتنا ٹینشن میں نہیں آتے, ہلتے نہیں ہیں اتنا جتنا آپ لوگ ہل رہے ہو. تو جو بہترین لوکیشن والے ایریے تھے مسلمانوں کے کھاتے میں آ گئے, جو بالکل خراب جہاں میں ناروے میں یورپ گیا تھا نا, 1 مہینے کے پروگرام پہ گیا تھا میں, 1 مہینے کے لیے میں نے سامان وامان پیک کیا تھا زبردست. بھائی اتنا دور جا رہے ہیں, اتنا خرچہ ہو رہا ہے, تو 1 مہینہ تو آدمی, پھر یورپ کے شنجن ویزے پہ کئی سارے ملک ہیں, سب کو کور کرنا تھا. لیکن میں 15 دن سے زیادہ ٹھہر نہیں سکا. کیوں؟ ابے دھوپ چاہیے بھائی, دھوپ مارکیٹ سے کیا چل رہی تھی؟ شارٹ. اتنی لمبی لمبی راتیں, دن ہی نہیں نکل رہا یار, بس کرو نکالو ہمیں یہاں سے. بھاگ کے آئے ہم, خدا کی قسم کراچی میں ایسا مزہ آیا نا, سردیاں تھی, میں جب واپس پہنچا ہوں ایسی ٹھنڈی دھوپ سردیوں میں کراچی کی یار. نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ, گندگی اپنی جگہ کراچی کی, یہ تو نیچر نہیں ہے, یہ تو ہمارے کرتوت ہیں. پھر بھی یار دھوپ تو مل رہی ہے نا, اتنا مزہ آ رہا تھا دھوپ میں یار. دیکھو آنکھیں روشن ہو گئیں, اسٹریس ختم ہو گئی. تو اللہ میاں نے بار بار قرآن میں بیان کیا, یہ جو اختلاف ہے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. دن رات میں بھی اختلاف رکھا ہے, ایک ہی جگہ اللہ نے سورج کو روک کے نہیں رکھا. صبح کے وقت الگ انسان کی فیلنگ ہوتی ہے, فجر کے وقت, پھر 10-11 بجے کے وقت فیلنگ, بولو پوری. یہ جو سورج ہے نا, اس سے ہماری باڈی اور ہمارا دماغ کیا ہے؟ کنیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو سسٹم بنایا نا, گرمیوں میں گرمی, دیکھو پنجاب کے لوگ زیادہ صحت مند ہیں عام طور پہ کراچی سے. اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں گرمی بھی ٹکا کے پڑتی ہے, سردی بھی ٹکا کے پڑتی ہے. اب وہاں صحت کے ایشوز کھڑے ہو گئے. میں پنجاب میں اپنے ریلیٹیوز میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, 80 سال کے ہیں, آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ 80 سال کے ہیں. ان کی جگتیں 80 سال میں ایسی ہیں جو 18 سال میں نہیں ہوتی. پنجاب میں جگتیں بھی بہت ہوتی ہے نا, ایسے فریش, کوئی پرہیز وریز بھی نہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ زندگی میں گرمیوں میں بہت گرمی میں کو انجوائے کیا انہوں نے, سردیوں میں کیونکہ اے سی نہیں تھا, ایئر کنڈیشن نہیں تھا ان کے زمانے میں. لیکن اب جو نئی جنریشن پنجاب میں مارکیٹ میں آئی ہے, ان کی صحتوں کا بیڑا غرق, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں نے جو قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو اختلاف ہم نے کائنات میں رکھا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے, انہوں نے کہا یہ نہیں, ٹیمپریچر 24 ہونا چاہیے. سردیوں میں ہیٹر پہ آ گئے اور گرمیوں میں اے سی پہ آ گئے, ٹھیک ہے نا. 24 سے نہ اوپر جائے گا نہ نیچے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, پھر میرے حساب سے نہیں چلتے, اپنے حساب سے چلو, پھر بعد میں پریشان مت ہونا. تو انسان اپنے حساب سے چلنا شروع ہو گیا. اب وہ پھر جب اپنے حساب سے چلے گا تو پھر وہی ہوگا, بیسیوں قسم کی
بیماریاں, کوئی جوڑوں میں درد, کسی کے پھیپھڑوں کے مسئلے, کسی کے کڈنی کے مسئلہ, اتنے کڈنی وڈنی کے مسئلے مارکیٹ میں آ گئے ہیں, وزن بڑھ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسائل. تو اس لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اپنے بچوں کو بھی محنت مشقت کا عادی ڈالو. سمجھتے ہو, تھوڑا گرمیوں میں گھمایا کرو ان کو, ایک دم نہیں ہائے میرا بچہ گرمی لگ گئی, ہائے کچھ نہیں ہوتا بچے کو. ہم تو اتنی شدید دھوپوں میں گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے تھے, کیونکہ سردیوں میں نہیں موقع ملتا تھا, سردیوں میں تو سب باہر نکلے ہوئے, گرمیوں میں سب گھروں میں دبکے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے. گرمی میں ہی یہ سارے کام ہوتے ہیں. تو پسینہ نکالو, اپنے آپ کو عادی بناؤ ان چیزوں کا. ہاں ایک حد تک ہے, ظاہر ہے اس سے زیادہ آپ جاؤ گے تو, اللہ میاں نے بھی ایک باڈی میں ایک طاقت رکھی ہے نا, تو بہت زیادہ ہو گیا. ایک وہ ORS کی پانی لے کے گھوما کرو ساتھ میں احتیاطاً, کہ ایسا نہ ہو ایک دم ہی کلٹی نہ ہو جائے. لیکن عادت ڈالو دھوپ میں چلنے کی, دوڑنے کی, بھاگنے کی. بھائی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے پسینہ نکالو نہیں, بلکہ دبا کے نکالو. سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے اس گرمی میں تمہیں اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کا موقع دیا. جو سردیوں میں کھاتے رہے ہو نا اتنا کچھ, اللہ نے موقع دیا اس کو پگھلا کے نیچرل طریقے سے پسینہ بنا کے نکال دو, اور آپ اس پسینے سے کو نکالنے سے بچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو, تو پروگرام بڑھ جائے گا آپ کا. سمجھتے ہو؟ پروگرام کیا ہو جائے گا؟ بڑھ جائے گا. اس گرمی میں بھاگو دوڑو. میں آپ کو, ہاں جن کو عادت نہیں ہے وہ پھر ORS کی بوتل لے کے بھاگیں, کیونکہ بڑھ بھی سکتے ہیں وہ, کیوں عادت نہیں ہے نا. تو ایسا نہ ہو کہ زیادہ پسینہ نکلے, ڈی ہائیڈریشن ہو, انا للہ ہی ہو گیا, پھر میرا بیان جنازے پہ چلا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بھاگو دوڑو, عادت نہیں ہے تو پھر باڈی کو یوز ٹو ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ, اچھا یہ بھی ایک بات میں آپ سے عرض کروں, تو نوجوانوں سے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں, اس گرمی کو انجوائے کرو, لگاؤ گرمی, اس سے آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا. سردیوں میں سردی لگاؤ, جس حد تک برداشت کرتے ہو لگنے دو سردی, فائدہ ہوگا اس سے, نقصان نہیں ہوگا. ہاں ایک حد تک. گرمیوں میں گرمی لگاؤ, حتی الامکان کوشش کرو. پہلے زمانے کے جو اطباء اور حکیم تھے نا, آج بھی ہم نے ایسے حکیم دیکھے 100 سال کی عمریں ہیں, گرمیوں میں پنکھا بھی نہیں چلا رہے ہوتے. وہ آپ سمجھو گے بیوقوف ہیں ایک نمبر کے. بیوقوف نہیں ہو, کہہ رہے ہیں گرمی اللہ نے رکھی اس لیے کہ تاکہ لگے. ہماری باڈی میں بہت سارے تغیرات آتے ہیں, سردیوں میں الگ طرح سے کام کرتی ہے, گرمیوں میں الگ طرح سے کام کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہماری باڈی کے لیے ضروری ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں ہائی میرے بچے کو گرمی بہت لگ رہی ہے. بچہ ایسا لائف کو انجوائے کرتا ہے نا, وہ ان فضول چیزوں کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں اتنے گرمی دانے نکلا کرتے, کھجارے رہتے تھے, باقی ساری لائف کو فل انجوائے کرتے تھے. بچوں کو تھوڑی اتنی ٹینشن ہوتی ہے جتنی بڑوں کو ہوتی ہے. دانے کبھی نکل جاتے تھے نا ہمارے, مجھے یاد ایک دفعہ یہ میری پوری ٹانگ پھوڑے پھن سے نکل گیا نا, کوئی وائرل پھیلا ہوا تھا, کیا تھا, بچہ تھا میں, پوری ٹانگ میں کیا نکلے ہوئے تھے پھوڑے. ابا ہمارے منع کرتے تھے, پھر بھی ہم چھپ کے ہاکی کھیلنے جاتے تھے ہم اسی ٹانگ کے ساتھ. اب ایک پھوڑا بھی نکل جائے نا کسی کام کے نہیں رہتے. پوری ٹانگ میری بڑھ گئی تھی, ابھی تک نشان باقی ہے اس کے, پیپ پڑ گئی تھی, پھر بھی ہم جا رہے ہیں ہاکی کھیلنے. یہ مجھے واقعات کیوں یاد رہ گئے آپ کو بتانے کے لیے کہ بچہ تکلیفوں کو زیادہ لفٹ بولو نہیں کراتا. اس لیے بچوں کو نا, ہائے میرے بچے کو گرمی لگ رہی ہے, اے سی چلاؤ, اے سی چلاؤ. اس کو نہیں پتا چل رہا ہوگا, وہ پسینہ نکلے گا, اس کو گرمی دانوں کا بھی پتا نہیں چلتا. اس کو خدا کے لیے چھوئی موئی مت بناؤ, اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرو, اس کو گرمی جھیلنا سکھاؤ. گرمی برداشت کرنا سیکھ جائے, یہ اس کی صحت کے لیے زیادہ ضروری ہے. نہیں سیکھے گا نا, کل ہم جو اسکول میں لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے نا جب, تو جتنی برگر فیملیوں کے بچے تھے نا, 8 بجے ہماری وہ لائن لگتی تھی اسکول میں, قومی ترانہ ہوتا تھا, دعائیں, جب سب اسکولوں میں ہوتا ہے. تو جس گرمیوں میں پتہ کیا ہوتا تھا, جون میں 8 بجے 4-5 لڑکے لڑک جاتے تھے اس میں, جو برگر فیملیوں سے جن کا تعلق تھا. 4-5 کیا ہو جاتے تھے لائن میں کھڑے کھڑے. بھائی 8 بجے اسمبلی ہو رہی ہے, 15 سے 20 منٹ کا وہ ٹائم تھا. 15 سے 20 منٹ ان برگر فیملیوں کے لیے 15 منٹ تک دھوپ میں کھڑا ہونا ان کے لیے ممکن نہیں. رڑک کر کے گرتے تھے. پھر ہمارے ٹیچر پریشان ہو, بھائی ڈی ہائیڈریشن, اس کو گلوکوز پلاؤ, اس کو یہ کراؤ, اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. ہم حیران ہوتے تھے, ابے اس کو ہو کیا گیا ہے. تو جب انسان مشقتوں کا عادی ہوتا ہے, اس کے لیے روزہ رکھنا بھی آسان, اس کے لیے تہجد پڑھنا بھی آسان, اس کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان, اس کے لیے ماں اور باپ کی کڑوی کسیلی کو برداشت کرنا بھی آسان, کیونکہ اس کے اندر برداشت کی طاقت. اکثر مالدار گھروں کے بچے بدتمیز ہوتے ہیں, ماں باپ کی نہیں سنتے.
وجہ اس کی یہ ابا نے ٹیمپریچر کو ہمیشہ مینٹین رکھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, نہ بچے کو گرمی لگنے دی نہ بچے کو سردی. اب جس کمبخت سے 27 کا 28 والا ٹیمپریچر برداشت نہ ہو, وہ ابا جب اس کو ڈانٹیں گے تو اس کو کہاں سے برداشت ہوگا, کیونکہ اس کی گرمی 40 سے اوپر کی ہوتی ہے جب ابا کی ڈانٹ پڑتی ہے, 40 ڈگری سے اوپر کی گرمی ہوتی ہے جب ابا ڈانٹتے ہیں نا کسی کو, اور آپ نے ہمیشہ اس کو 27 پہ سیٹ کر دیا ہے, 26 یا 27 پہ, کوئی 24 پہ سیٹ ہوا ہوا ہے, کوئی 23 پہ سیٹ ہوا ہوا ہے. میں تو سفر کرتا ہوں نا لوگوں کے ساتھ, یار مفتی صاحب اسی کا جو ہے نا 24 کر دیں, میں 24 پہ سیٹ ہوں. کوئی کہہ رہا ہوتا ہے یار یہ اتنا کر دیں, میں اس پہ سیٹ ہوں. ہر آدمی قبر میں جب جاؤ گے نا وہاں بھی اے سی لگوا دینا. تو اب مالداروں کے ہاں کیا ہوتا ہے, عورتیں شوہر کی تھوڑی سی ڈانٹ برداشت نہیں کرتی, شوہر تھوڑے سے بیوی کے نخرے برداشت نہیں کر پاتا, گھر ٹوٹتے ہیں. طلاق کا ریشو غریبوں میں کم ہے, مالداروں میں بولو زیادہ. ماں باپ کی نافرمانی کا ریشو غریبوں میں کم ہے, مالداروں میں زیادہ. ڈپریشن, اسٹریس, خودکشیوں کا ریشو غریبوں میں کم ہے, مالداروں میں بولو زیادہ. یہ کتابوں کی رپورٹ نہیں ہے, یہ مشاہدے کی رپورٹ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں زیادہ ہے؟ وجہ اس کی ایک ہی ہے, پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک بچے کو ایک ٹیمپریچر پہ انہوں نے کیا کر دیا ہے, سیٹ. مشقتوں کا عادی نہیں بنایا. نہ بچوں سے گھر میں کام لے رہے ہوتے ہیں کہ پانی پلا دو, یہ کر دو, نہیں. جب ہم نے سرونٹ رکھا ہوا ہے, ہمارے ہاں نوکر کام کرتے ہیں, ہم بچوں سے کام نہیں لیں گے. تو بچہ بچپن سے ہی کیا بنتا ہے, چوئی موئی بن جاتا ہے. وہ ڈپریشن کا شروع سے ہی مریض بنا ہوا ہو. بھائی کام لیا کرو اس سے, اس کو گرمی بھی لگنے دو, اس کو سردی بھی بولو لگنے دو.